بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 22 نومبر 2021 بروز سوموار۔ سعودی عرب کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی پہلی خبر۔ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی سعودی ویٹ لفٹر خاتون۔ ویٹ لفٹنگ کے میدان میں سعودی عرب کا نام روشن کرنے والی ویٹ لفٹر ختیجہ المومن کا کہنا ہے کہ میں نے برسوں ویٹ لفٹنگ کی مشق کی ہے۔ یہ صحت اور تندرستی کے لیے بہترین کھیل ہے۔ العربیہ کے مطابق ختیجہ المومن کے ان کامیابیوں کے پیچھے بہترین تربیت اور 7 سال سے زائد عرصے کا تجربہ ہے۔ ختیجہ نے کہا کہ میں نے 2021 میں سعودی عرب میں منعقد ہونے والی پہلی ویٹ لفٹنگ میں چیمپئن شپ میں حصہ لیا اور اول پوزیشن حاصل کی۔ پھر بحرین چیمپئن شپ سمیت کئی ایونٹس میں حصہ لیا اور اس میں چوتھی پوزیشن حاصل کی۔ ویٹ لفٹنگ کے کھیل میں اپنی دلچسپی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ختیجہ نے کہا کہ یہ میرا بچپن کا شوق ہے مگر میں ہر قسم کا کھیل کھیلنے کا شوق رکھتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک سفر کیا جہاں ویٹ لفٹنگ اور باڈی بلڈنگ کے کھیل کو سیکھنے کا موقع ملا۔ ختیجہ کا کہنا تھا کہ ویٹ لفٹنگ پر مردوں کی اجارہ داری رہی ہے کیونکہ خواتین میں اس کا کلچر نہیں تھا کہ وہ اس تجربے میں داخل ہو سکیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں خواتین اس کھیل کی مشق کر رہی ہیں۔ وہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا میں عرب اور بین الاقوامی چیمپئن شپس میں حصہ لیتی ہیں اور سعودی عرب میں کھیلوں کی اتھارٹی کی جانب سے اس سرگرمی کے لیے بھرپور تعاون حاصل ہے۔ خبر نامے میں شامل کرتے ہیں سعودی عرب کی ایک اور اہم خبر۔ سعودی حکومت نے خواتین کو ایک اور بڑی اجازت دے دی۔ ویب ڈیسک۔ سعودی عرب میں تاریخ میں پہلی بار خواتین کے فٹ بال لیگ کرانے کا فیصلہ کیا۔ پیر سے شروع ہونے والی ایونٹ میں سعودی خواتین پہلی بار فٹ بال لیگ میں شرکت کریں گی۔ سعودی خواتین کے فٹ بال لیگ میچز ریاض، جدہ اور دمام میں کھیلے جائیں گے اور 16 ٹیمیں اس میں شریک ہوں گی۔ سعودی خواتین نے اس حکومتی اقدام کو خوش آئندہ قرار دیا اور موقف اپنایا کہ خواتین کو بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور انہیں آزادی ملنی چاہیے تاکہ وہ ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکیں۔ سعودی ویمن فٹ بال ٹیم کے کپتان فرح جعفری نے خواتین کو فٹ بال لیگ کھیلنے کی اجازت ملنے پر بے حد مسرت کا اظہار کیا اور امید کی کہ وہ برطانیہ میں ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں اپنے ملک کی نمائندگی کریں گی۔ واضح رہے کہ آج سے چند سال قبل سعودی خواتین کو کھیل کے میدان سمیت ہر شعبہ زندگی میں مختلف پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد 2017 میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خواتین پر عائد مختلف پابندیوں کو برخاست کر دیا، جس کے بعد انہیں زندگی کے مختلف شعبہ جات میں آزادی نصیب ہوئی۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے حوالے سے سعودی عرب کی ایک اور اہم خبر۔ سعودی خواتین کھلاڑیوں نے عرب بیڈمنٹن کپ کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سعودی خواتین کے بیڈمنٹن ٹیم کی 2 کھلاڑیوں حیا المدر اور رنا ابو حربش نے عرب بیڈمنٹن کپ چیمپئن شپ کے دوہرے مقابلوں کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی قومی ٹیم کی جوڑی کوثر الزاغا اور بشریٰ نجار کو 2-0 کے اسکور سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ سعودی خواتین کے بیڈمنٹن ٹیم کی 2 کھلاڑیوں حیا المدر اور رنا ابو حربش نے عرب بیڈمنٹن کپ چیمپئن شپ کے دوہرے مقابلوں کے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی قومی ٹیم کی جوڑی کوثر الزاغا اور بشریٰ نجار کو 2-0 کے اسکور سے شکست دے کر فائنل میں جگہ بنا لی۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کی میزبانی میں منعقد ہونے والی اس ٹورنامنٹ اور الحضر کے 2 نمائندہ ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں اپنے اپنے حریفوں کے خلاف مقابلہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ان میں اردن کی قومی ٹیم کے 2 کھلاڑی بھی شامل ہیں۔ خیال رہے کہ یہ سعودی خواتین کے بیڈمنٹن ٹیم کی عرب دنیا میں اپنی نوعیت کی پہلی شرکت ہے، جس سے سعودی بیڈمنٹن فیڈریشن میں خواتین کے کھیلوں میں دلچسپی اور حمایت کی عکاسی ہوتی ہے۔ سعودی خواتین کی ٹیم کی کھلاڑی حیا المدر نے
ٹورنامنٹ میں اپنی شرکت پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے سعودی عرب کی حکومت اور وزارت کھیل کی طرف سے کھلاڑیوں کو فراہم کردہ تعاون، دلچسپی اور ترقی پر حکومت اور فیڈریشن کا شکریہ ادا کیا۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کی قومی بیڈمنٹن ٹیم کا وفد 13 سے 15 نومبر کے دوران بحرین کے دارالحکومت منامہ کی میزبانی میں ہونے والے عرب بیڈمنٹن کپ میں شرکت کے لیے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے روانہ ہوا۔ اس مقابلے میں عرب ممالک کا ایک گروپ حصہ لے رہا ہے، جن میں عراق، مصر، اردن، شام، عمان، بحرین، متحدہ عرب امارات، لبنان، سعودی عرب اور کویت شامل ہیں۔ آج کے خبرنامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی اردو نیوز اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔